بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مال کس طرح تقسیم ہوگا، وراثت کے قانون کو پڑھ رہے برکت کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. یہ تو ایسی ہو گیا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ایک پرچی کے اندر دوائی لکھ کر دے دی، ہم اس کو پورے دن پڑھتے رہے، لیکن ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے اس کو استعمال نہ کریں تو کبھی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پوری زندگی پڑھتے رہو لیکن فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آج امت مسلمہ کی یہی حالت ہے. ایک شخص میڈیکل کے اندر جتنی دوائیں ہیں ساری دواؤں کا اس نے نام یاد کر لیا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ دوا کس مرض کے لیے، کس بیماری کے لیے. تو بھلا یہ صرف نام یاد کر لینے سے اس کو کما حق کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا، کیا نصیحت دی. لیکن آج امت مسلمہ پوری، صرف کچھ افراد نہیں، صرف ایک خاندان کے لوگ نہیں، صرف ایک قبیلے کے لوگ نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے اندر مبتلا ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ایسی کتاب ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. پوری امت نے اس فریضے کو ایک دم چھوڑ دیا ہے اور پوری امت کی سلسلے میں غفلت کے اندر مبتلا ہے. قرآن میں تو اللہ پاک بار بار کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے ایک دم آسان کر لیا ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے والا تو الغرض. قرآن کریم کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ پیغمبر کو قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اب خود سوچے کہ پوری ہندوستان کے لیول کے اوپر دنیا کے اندر بڑے بڑے مراکز ہوں گے، بڑی بڑی مساجدیں ہوں گی، لیکن جہاں پر قرآن کریم کے سیکھنے اور سمجھانے کے حلقے ہو، جس کی تبلیغ ہونی ہو، کتنی مسجدیں؟ بہت کم آپ کو محسوس ہوگی. تو رسول کو جس تبلیغ کا حکم دیا تھا اس سے تو ہماری مسجدیں خالی ہیں، اس سے ہماری مسجدیں ویران ہیں، اس سے ہماری مسجدیں آباد نہیں. الغرض امت مسلمہ کا دوسرا بڑا نقصان کہ ہم نے ایک محنت ہوتی ہے مردوں کے اوپر، ایک محنت ہوتی ہے عورتوں کے اوپر. عورت بھی معاشرے کا آدھا حصہ ہے. عورت کے اندر جب تک دینداری نہیں آئے گی تب تک ان کی پرورش کے اندر اور ان کی گود کے اندر جو پلنے والی عورت ہے اور اولاد ہے ان کے اندر دینی جذبہ، دینی صلاحیت، دینی فکر اور دینی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن آج عورتوں کو تو بالکل چھوڑ دیا ہے. عورتوں کی دینی ان کے اندر بیداری آ گئی، اس کے متعلق ہماری کیا فکر ہے؟ 0%. کچھ فکر نہیں. حضور نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا. سنو، غور سے سنو، غفلت کی چادر کو ایک طرف دور کرو اور غور سے سنو. الا واستوصوا بالنساء خیرا. عورتوں کے متعلق بھلائی کی میں وصیت کر رہا ہوں، خیر کی وصیت کر رہا ہوں، اس وصیت کو آپ قبول کرو. تو کیا خیر کی وصیت اتنی ہے کہ عورتوں کے کھانے کا انتظام ہو، عورتوں کے بناؤ سنگار کا انتظام ہو، عورتوں کے کپڑوں کا انتظام ہو؟ بس یہی چیز؟ یہ تو ہم سے زیادہ مغربی معاشرہ کرتا ہے کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا گھر. کہ ہمارے ان کے درمیان فرق کیا تھا؟ عورتوں کے لیے خیر کی وصیت یہ تھی کہ عورتوں کی دینی تربیت کے متعلق ہی ہمارے پاس کوئی نظام ہو، لیکن 0% ہماری نظام ہے. 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ما ترکت بعدی فتنة اشد علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی کوئی بلا، آزمائش اور فتنہ چھوڑا ہے تو عورتوں کا فتنہ. ایک طرف تو حضور کہہ رہے کہ سب سے زیادہ لوگ عورتوں کی وجہ سے فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے کہ انہی عورتوں کے غلط محبتوں کے اندر پھنس کر کتنے لوگ اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، ارتداد کی شکل پر جا رہے ہیں. اور ایک طرف حضور کہہ رہے دنیا متاع، دنیا ایک برتنے کی چیز ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور بہترین چیز نیک بیوی ہے. تو ایک طرف حضور سب سے بڑا فتنہ بھی عورت کو قرار دے رہے، ایک طرف سب سے اچھی دنیا کی چیز بھی عورت کو قرار دے رہے، لیکن اس کے ساتھ قید لگا رہے حضور المرأة، صرف عورت نہیں، الصالحة، نیک ہونی چاہیے، لیکن عورت کے اندر نیکی پیدا ہو، دینداری پیدا ہو. ہمارے لیے اس کے پاس کیا انتظام ہے؟ 0% کا.
بس ہمارے جماعت کے جو ساتھی ہیں ان کی کچھ فکریں ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ گھروں کے اندر تعلیم ہو جاتی ہے، وہاں پر کیا عورتیں پہنچتی ہیں 5-10 بس. ہمارے پاس عورتوں کے سلسلے میں کوئی نظام نہیں ہے. الغرض آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ عید کے دن خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ کو محسوس ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورتوں نے میری بات کو اور میرے پیغام کو نہیں سنا، تو حضور پیچھے چلے یعنی عورتوں کی طرف. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے اور پھر وہاں پر جا کر حضور نے دوبارہ نصیحت کی، عورتوں کو پیغام دیا اور اس وقت تک آقا علیہ السلام نے انہیں صدقے کی ترغیب دی تو فوراً عمل کیا ہوا. عورت کی ذات جو ہوتی ہے وہ فوراً عمل کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، ان کو صرف رغبت دلانے کی ضرورت ہے. عورتیں اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں صدقے کے اندر دینے لگی، فوراً عمل. اسی کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے اندر واضح و نصیحت کرے، عورتوں کی تعلیم کی فکر کرے. یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اور ایک دوسرا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عورتوں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ایک مستقل دن مقرر کرنا چاہیے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل انہیں بیان کی کہ آقا علیہ السلام کے سامنے عورتوں نے شکایت کی، طلبنا علیک الرجال، حضور مرد آپ سے استفادہ کرنے کے اندر، فائدہ حاصل کرنے کے اندر ہم سے غالب ہو گئے. یعنی صحابہ جو ہے وہ آپ کو گھیرے کے اندر رکھے ہوئے اور صحابہ ہم سے زیادہ فائدہ اٹھاتے، ہم آپ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس وقت عورتوں نے کہا فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، حضور آپ ہمارے لیے دن مقرر کیجیے اپنی طرف سے. دیکھو صحابیات کے اندر بھی آداب کا کتنا خیال تھا. یہ نہیں کہا کہ حضور ہمارا یہ وقت ہے اس وقت آپ بیان دینے کے لیے آ جائیں، نہیں. شراؤں نے اس کے اوپر مقصود وضاحت کی کہ عورتوں نے حضور کے اختیار کے اوپر چھوڑ دیا. اس سے ہمیں ادب معلوم ہوا کہ اہل علم کو اپنے وقت کا پابند نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اہل علم کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس جو وقت ہے، جو بھی فرصت کا وقت ہے، آپ کوئی وقت متعین کیجیے تاکہ عورتوں کے اندر بھی واضح نصیحت ہو، عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی فکر کی جائے. تو عورتوں نے کہا آپ ہمارے لیے ایک دن اپنی طرف سے مقرر کیجیے. حضور نے منع نہیں کیا اور حضور نے ان سے وعدہ کر لیا اور حضور تشریف بھی لے گئے. اور اس وقت جو بیان کیا، راوی نے اس کا ایک حصہ بھی نقل کیا کہ حضور نے اس وقت یہ بیان کیا کہ جس عورت کے 3 لڑکے فوت ہو گئے تو یہ اولاد اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گی، جہنم سے چھٹکارے گا. اب میں یہاں پر حدیث کو سمجھنے کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. ہمارے یہاں سے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا کہ بھئی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا. اب نماز میں کرو، چوری کرو، زنا کرو، کچھ بھی کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جنت میں داخل ہو گیا. حدیث کو سمجھنے کا معیار ہوتا ہے. کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک عورت ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، زکات کی پابند نہیں ہے، صرف اس کے 3 لڑکے مر گئے اور جنت میں ہو گئی، جہنم سے بچ گئی؟ نہیں، یہ مطلب نہیں. اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ لکھتے کہ اس طرح کی حدیث کا مطلب یہ کہ جیسے ایک مقام ہو جس کے اوپر پلاسٹر ہو گیا ہو اور پھر اس کے اوپر زیب و زینت کے لیے ہم رنگ کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، تو ان حدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ پالش ہے. اصل مکان تعمیر ہوگا 5 جو دین کی بنیادیں بتلائے اس کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے پلاسٹر ہوگا اور پھر اس کے اوپر ان چیزوں کے ذریعے زیب و زینت ہوگی. اور اگر پہلے سے اعمال صالحہ کی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی حدیث کا ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. الغرض حضور نے مستقل بیان دیا. وہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے بیان سن لیا اور ہم گھر پر چلے گئے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طرح گھر کے اندر عورتوں کے لیے کھانے کا پروگرام بناتے ہیں اور اسی طرح ہم عورتوں کے لیے مختلف پروگرام الگ الگ بناتے ہیں، تو اسی طرح اپنے خاندان کی عورتوں کو کبھی اکٹھا کر لیا، کبھی محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر ان کے اندر پروگرام ہو کہ بھائی چلو آج مفتی ممتاز صاحب کو بلاتے اور پھر عورتوں کے اندر بات ہوئی، آج مفتی عبدالسلام صاحب کو بلاتے، آج مولانا شریف صاحب کو بلاتے. اس طرح کسی نہ کسی عالم کو بلا کر ان کے سامنے کی دینی باتیں پیش کرنا، قرآن اور حدیث سکھانے کی ان کے مطالب کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم صرف کھانے پینے کو ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج اتنا بگاڑ ہو رہا ہے، عیاشی عام ہوتی جا رہی ہے،
فاحشہ اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، تو عورتوں سے زیادہ قصوروار اور مجرم ہم ہیں۔ ہم نے عورتوں کے لیے فکر کیا کی؟ کچھ بھی فکر نہیں۔